النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ قرآن حکیم برہان رشید میں رب ذوالجلال نے 4 قسمیں ذکر کی ہیں۔ فرمایا والتین، قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا پہاڑ کی، وہذا البلد الامین، اور اس شہر مکہ کی قسم ہے۔ قسم بندہ اس وقت بیان کرتا ہے جب اپنی بات کو پکا کرنا ہوتا ہے، مضبوط کرنا ہوتا ہے، اور جب کوئی انسان قسم اٹھا کے اپنی بات بیان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بات 100% سچی ہے، اس میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ قسم تو اٹھائی جاتی ہے بات کو پکا کرنے کے لیے، تو رب ذوالجلال کی بات میں تو کوئی شک ہی نہیں، کوئی شبہ ہی نہیں، رب کی بات تو سچی ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے۔ تو اس کے باوجود رب ذوالجلال نے قسم یہاں پہ بیان فرمائی ہے تاکہ جس انسان کے ذہن میں جو تھوڑا بہت شک ہے وہ بھی دور ہو جائے، اور اللہ ایک قسم بیان کر دے تو یہی کافی تھا، مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں بیان فرمائی ہیں، اور 4 قسمیں بیان کرنے کے بعد آگے جو اللہ نے بات کی پھر آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی عظیم بات ہوگی، وہ کتنی اہم بات ہوگی۔ تو فرمایا قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا پہاڑ کی، قسم ہے اس شہر مکہ کی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ 4 قسمیں بیان کرنے کے بعد رب نے فرمایا لوگو ہم نے انسان کو بڑی اچھی اور بڑی اعلیٰ شکل و صورت میں تخلیق فرمایا ہے۔ انسان رب کی کتنی بڑی تخلیق ہے، آپ اندازہ لگایا کریں کہ انسان تمام مخلوق میں جو انسان ہے یہ افضل مخلوق ہے، اعلیٰ مخلوق ہے۔ اور کبھی سوچا کریں کہ ہمیں اللہ نے انسان بنایا ہے، ہم انسانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، انسانی نسل میں پیدا ہوئے، تو اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ ہم نے کیا مارکا مارا ہے؟ تو ہمارا کمال نہیں ہے، یہ رب کریم کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں کسی اور نسل نہیں، نسل انسانی میں رب نے ہمیں پیدا کیا۔ یہ رب کا فضل ہے، رب کا کرم ہے۔ اور پھر انسانوں کے اندر بڑی آگے تقسیم ہے، انسانوں میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان تو بنایا، مگر سوچے اگر ہم کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے تو آج رام رام کر رہے ہوتے، ہم کسی عیسائی کے گھر میں، یہودی کے گھر میں، سکھ کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم اپنی مرضی تو نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کرو، اس لیے کہ اللہ نے تمہارے اوپر پہلا فضل تو یہ کیا کہ تمہیں انسان بنایا ہے، اور رب نے تمہارے اوپر دوسرا فضل یہ کیا ہے کہ رب نے تمہیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔
تم مسلمان ہو، تم مومن ہو، یہ رب کریم کا بہت بڑا فضل ہے تمہارے اوپر۔ تو جس طرح تمام مخلوقات میں انسان سب سے افضل مخلوق ہیں، اسی طرح یاد رکھیں کہ تمام انسانوں میں جو افضل ہیں، جو اعلیٰ ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ مومن ہیں۔ اور پھر سارے مسلمان بھی آپس میں برابر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں جو ولی ہیں، جو غوث ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، جو اللہ کے مقبول بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان ولیوں کو اور ان محبوب بندوں کو عام مسلمانوں سے زیادہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اور عام ولی کا یہ مقام ہے کہ اس کا رتبہ دوسرے مسلمانوں سے اعلیٰ ہے۔ تو جب ایک چھوٹے سے ولی کا یہ مقام ہے تو پھر سوچیں کہ اللہ نے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو کتنی شانیں عطا فرمائی ہوگی، ان کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا، ان کا مرتبہ کتنا اونچا ہوگا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام و مرتبہ کتنا ہے؟ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح تمام انبیاء کی صف میں حضور کا مقام سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے، اسی طرح ولیوں کی صف میں سب سے بڑا مقام اللہ نے عطا کیا ہے تو حضرت غوث اعظم کو عطا فرمایا ہے۔ حضور امام الانبیاء ہیں اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی امام الاولیاء ہیں۔ آپ ولیوں کے امام ہیں، آپ ولیوں کے رہبر ہیں، آپ ولیوں کے سردار ہیں۔ حضرت غوث اعظم کی فضیلت اور کرامات کے اوپر گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے کچھ باتیں کی تھیں، اور پھر آپ سے کہا تھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے صرف فضائل یا ان کی کرامات سن کے اس سے خالی گزارا نہیں ہوگا جب تک ہم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات پہ عمل نہیں کر لیتے۔ اللہ نے آپ کو جو فضیلت عطا فرمائی اس کا ہمارے اوپر اس وقت اثر ہوگا جب ہم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات پہ عمل کریں، ان کے بتائے ہوئے فرامین کے اوپر عمل کریں، ان کی سیرت کے اوپر ہم عمل کریں۔ تو تعلیمات غوث اعظم کیا ہیں؟ چند ایک آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو رب نے اپنا خوف عطا فرمایا تھا، اپنا ڈر اور اپنی خشیت عطا فرمائی تھی۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رب کا کتنا خوف رکھتے تھے اور اللہ کا ڈر اور اللہ کی خشیت کتنی تھی ان کے دلوں میں۔ حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں کہ لوگ طواف کر رہے تھے تو طواف کرتے ہوئے لوگوں نے ایک نقاب پوش نوجوان کو دیکھا جو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا مانگ رہا تھا، اور بڑی رکت والی دعا مانگ رہا تھا، رو رو کے دعا مانگ رہا تھا۔ اور وہ کیا دعا مانگ رہا تھا؟ وہ یہ دعا مانگ رہا تھا کہ اے باری تعالیٰ، میرے دل میں تیرا بڑا خوف ہے، اللہ مجھے قبر سے بڑا ڈر لگتا ہے، اللہ مجھے فرشتوں کے سامنے کھڑا ہو کے سوالوں کا جواب دینے سے بڑا ڈر لگتا ہے، اور اے باری تعالیٰ مجھے قیامت کے دن سے بھی بڑا ڈر لگتا ہے۔ اے مالک، قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا، میں تیرے سامنے کیسے کھڑا ہو سکوں گا؟ باری تعالیٰ میں بڑا گناہ گار ہوں، اے باری تعالیٰ میں تیری بخشش چاہتا ہوں، تیری مغفرت چاہتا ہوں۔ اے باری تعالیٰ مجھے اپنے عملوں کے اوپر بھروسہ نہیں، تیرے فضل کے اوپر بھروسہ ہے، تیرے کرم کے اوپر بھروسہ ہے۔ اے باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا اور بلا حساب ہی میری مغفرت کر دینا۔
اور اے باری تعالیٰ اگر تو نے میرا حساب لینا ہوا تو میری ایک آرزو ہے، میری ایک درخواست ہے کہ اپنے بندوں کے سامنے میرا حساب نہ لینا، اس لیے کہ اگر میں ناکام ہو گیا تو اے باری تعالیٰ میں تیرے بندوں کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گا، میں تیرے بندوں کا سامنا نہیں کر سکتا، میں تیرے بندوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتا۔ اور شیخ سعدی کہتے ہیں کہ وہ نوجوان یہ دعا مانگ رہا تھا اور دعا مانگتے ہوئے وہ رو رہا تھا اور سسکیاں بر رہا تھا اور اس کے آنسو ٹپک رہے تھے، اور وہ اتنی رقت سے رو رہا تھا کہ جو لوگ طواف کر رہے تھے نا، انہوں نے بھی اپنا طواف چھوڑ کے اس کے لیے دعائیں مانگنی شروع کر دیں کہ یہ پتہ نہیں کتنا بڑا گناہ گار ہے، چلو اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کے گھر آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب دعا کر کے وہ شخص واپس جانے لگا تو کچھ لوگ آگے بڑھے اور کہا کہ اے نوجوان ذرا اپنا تعارف تو کروا، تو ہے کون جو اتنی رقت سے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہا تھا، تو ہے کون، ذرا اپنا تعارف تو کرا، ذرا اپنی پہچان تو کرا۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ جب اس نقاب پوش نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، اس لیے کہ وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، وہ وقت کا غوث، وقت کا امام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات گرامی تھی، حضرت غوث اعظم تھے جو اتنی رقت سے رو رہے تھے۔ پوچھا حضرت آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ تو اللہ کے ولی ہیں، اور پھر اس کے باوجود اتنی رقت سے رونا؟ تو پھر جواب سننا، جو بندہ جس قدر اللہ کے نزدیک ہوتا ہے، جو بندہ جتنا نیک ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کے دل میں رب کا خوف آ جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ رب سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم بھی حضرت غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، ان کا عقیدت سے نام لینے والے ہیں، ان کے نام کی نیاز پکانے اور کھانے والے ہیں۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا کہ شیخ عبد القادر جیلانی جن کو غوث اعظم کہتے ہیں، تمام ولیوں کا سردار کہتے ہیں، ان کا خوف خدا تو یہ ہے کہ کعبے کا غلاف پکڑ کے زاروں کی تار رو رو کے دعا مانگتے ہیں، اے انسان یاد کر تو آخری دفعہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے کب رویا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ وہ آخری وقت کب آیا تھا کہ جب میں نے اپنی جوانی کے گناہوں کو یاد کیا، اپنی سستیوں کو یاد کیا، اپنی نافرمانیوں کو یاد کیا، اپنی لاپرواہیوں کو یاد کیا۔ کب وہ وقت آیا تھا میری زندگی میں؟ تو شاید کبھی ہم نے اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو نہ بہائے ہوں، کبھی ہم نے تنہائی میں بیٹھ کے رب کو منایا نہ ہو، مگر شیخ عبد القادر جیلانی کا عمل یہ ہے، ان کی تعلیم یہ ہے، ان کی سیرت یہ ہے کہ کبھی بھی رب کے عذاب سے بے خوف ہو کے تم نے نہیں بیٹھنا۔ آج ہماری حالت یہ ہے حضرات، ہماری 5 نمازیں بھی مکمل نہیں ہوتی، مگر ہم نے خود کو کنفرم جنتی سمجھا ہوا ہے، کنفرم جنتی۔ ہمارے رویے، ہمارا جو ہے یہ بغیر آنسوں کے رونا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، بے دلی کے ساتھ آنا، خشوع و خضوع نہ ہونا، عبادت کرتے ہوئے یقین پیدا نہ ہونا، ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم کنفرم جنتی ہیں اور ہمیں جنت میں جانے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ مگر یاد رکھیں، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، جہنم کی فکر اور جہنم کے آگ سے ڈرنے کا ڈر، یہ تو ہر بندے مومن کی زبان پہ ہونا چاہیے، ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، کاش میں ایک تنکا ہوتا، میں انسان نہ ہوتا، کاش میں ایک تنکا ہوتا، ہوا چلتی، آندھی چلتی اور مجھے اٹھا کے لے جاتی،
اور پھر مجھے رب کے سامنے کھڑا نہ ہونا پڑتا، مجھے رب کے سامنے حساب نہ دینا پڑتا، مجھے رب کے سامنے اپنی زندگی کا اعمال نامہ اس کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت صدیق اکبر کہہ رہے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی بخشش میں، جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ انہیں نبی پاک نے دنیا میں کئی مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، مگر اس کے باوجود رب کا خوف اتنا ہے۔ مگر سوچیں ہم دوزخ سے کتنا ڈرتے ہیں، ہم قبر سے کتنا ڈرتے ہیں، ہم رب کے سامنے کھڑا ہونے سے کتنا ڈرتے ہیں۔ رب قرآن میں کہتا ہے اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ موردون، فرمایا لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور لوگ ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ذرا لفظ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کتنے ہمیں جھنجھوڑنے والے لفظ ارشاد فرمائے ہیں۔ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں نا موج مستی میں، روٹین کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ کسی کی فوتگی کا سنتے ہیں، کسی کا جنازہ پڑھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے موت یاد آتی ہے، مگر پھر اسی طرح دنیا کی رنگینی، اسی طرح دنیا کی مستی، اور یہ سمجھ لیا کہ دوسروں کے لیے موت ہے، میرے لیے موت نہیں ہے، میں تو ہمیشہ یہاں پہ رہوں گا، میری تو بڑی لمبی عمر ہے۔ ہمارا طرز عمل یہ ہے، ہمارا رویہ یہ ہے، ہماری روٹین یہ ہے۔ مگر دیکھیں، غور کریں میرے رب نے قرآن میں کیا فرمایا۔ فرمایا اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ موردون، لوگوں تمہارے حساب کا وقت تو قریب آن پہنچا ہے، قریب آ گیا ہے تمہارے حساب کا وقت، اور تمہاری حالت کیا ہے؟ وہم فی غفلۃ موردون، تم ابھی تک اسی طرح غفلت میں، اسی طرح سستی میں، اسی طرح لاپرواہی میں زندگی گزار رہے ہو۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی پہلی تعلیم میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کی ہے، اٹھتے بیٹھتے رب کا خوف دل میں پیدا کریں، سوتے جاگتے اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اپنی موت کو یاد رکھیں، اپنی قبر کو یاد رکھیں، اور اپنا وقت اخیر یاد رکھیں۔ بزرگ کہتے ہیں فجر پڑھنے کے لیے آؤ، تم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو لوگوں اپنی پیدائش کو یاد کر لو، ظہر پڑھنے کے لیے آؤ تو اپنی جوانی کو یاد کر لو، عصر پڑھنے کے لیے آؤ تو اپنے بڑھاپے کو یاد کر لو، مغرب پڑھنے کے لیے آؤ تو اپنی موت کو یاد کر لو، اور عشاء پڑھنے کے لیے آؤ تو اپنی اندھیری اور کالی قبر کو یاد کر لو۔ اس لیے کہ یہ زندگی یہ چند دنوں کا میلہ ہے، دن بھی اب بڑے لگتے ہیں، یہ چند لمحوں کا میلہ ہے، یہ چند سانسوں کا میلہ ہے۔ تو اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت یہ ہر وقت اپنے دل میں پیدا کریں، صرف مسجد میں نہیں۔ جس طرح مسجد میں مسلمان بن کے بیٹھتے ہیں، گھر میں، دکان میں، مارکیٹ میں، بازار میں، گلی محلے میں، ہر وقت، ہر لحظہ، ہر گلی، اپنے دل میں، اپنے من میں، اپنے قلوب میں حضرات اللہ کا خوف پیدا ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے۔ یہی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیم ہے، یہی آپ کا پیغام ہے۔ حضرت غوث اعظم نے علم دین سے بڑی محبت کی ہے۔ اگلا پیغام آپ کا، تعلیمات غوث اعظم، اس کا اگلا پیغام کیا ہے؟ حضرت غوث پاک نے علم دین سے بڑی محبت کی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم صرف صوفی نہیں تھے، صرف ولی نہیں تھے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ جناب ہمیں بتائیں کہ آپ قطب کب بنے؟ ولایت کے مختلف درجے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا درجہ قطب کا درجہ ہے۔ تو کسی نے پوچھا شیخ عبد القادر جیلانی ہمیں بتائیں کہ آپ قطب کب بنے؟ تو پتہ ہے غوث پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے 40 سال دین کا علم حاصل کیا ہے، اور جب میں نے 40 سال مکمل کر لیے اور میں نے مکمل دین کا علم حاصل کر لیا تو رب نے مجھے اس کی برکت سے قطب کا درجہ عطا فرما دیا۔
حضرت غوث اعظم نے یہ نہیں کہا میں نے اتنے چلے کاٹے، اتنے وظیفے کیے۔ آج ہم شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں۔ حضرت صاحب کوئی چلہ بتا دے دکان چل پڑے، حضرت صاحب کوئی تعویذ دے دیں کہ میری بیماری ٹھیک ہو جائے، ہم شارٹ کٹ کی تلاش میں ہیں۔ مگر ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت کی ہے اس دین کے لیے، اس دین کی تعلیم کو انہوں نے حاصل کیا ہے اور علم دین کو پھیلایا ہے، علم دین کو عام کیا ہے۔ اور حضرات ہماری توجہ علم دین کی طرف کتنی ہے؟ معذرت کے ساتھ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ذرا سوچیں، ہم جتنی محنت، جتنی کوشش اپنے بچوں کی سکول کی تعلیم کے لیے کرتے ہیں، اس سے آدھی کوشش بھی اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے لیے کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے سکول اچھا ہونا چاہیے، جس سکول کی فیس اچھی ہوگی وہاں پہ داخل کروانا ہے، پھر ٹیوٹر اچھا ہونا چاہیے، بچے کی اکیڈمی، بچے کی ٹیوشن اچھی ہونی چاہیے، بچے کو کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یار تو جتنی کوشش بچے کی دنیاوی تعلیم کے لیے کرتا ہے نا، اس سے آدھی کوشش کاش تو نے بچے کی دینی تعلیم کے لیے بھی کی ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس بچے نے قرآن شریف پڑھ لیا، یہ مسجد گیا، قاری صاحب سے قرآن پاک پڑھ لیا، بس ٹھیک ہے، کافی ہے، اس نے کون سا مولوی بننا ہے، اس نے کون سا قاری بننا ہے، اس نے کون سا حضرت اور علامہ بننا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو بنیادی مسائل کا علم ہونا چاہیے، اور یہ باپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جتنے باپ یا جتنے دادا یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو چیک کریں، کیا میرے بچے نے قرآن پاک پڑھ لیا ہے، کیا میرے بچے کو نماز آتی ہے، اور نماز ترجمے کے ساتھ پڑھائیں اپنے بچوں کو۔ کتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں جن کو ترجمے کے ساتھ نماز آتی ہو، 40 50 60 سال عمر ہو گئی نماز پڑھتے ہوئے، سبحانک اللہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، مگر ہمیں اس کا ترجمہ ہی نہیں آتا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، سورہ اخلاص کا ترجمہ نہیں آتا، التحیات کا ہمیں ترجمہ نہیں آتا۔ یہ ہماری حالت ہے دین کے ساتھ، یہ ہماری وابستگی ہے دین کے ساتھ۔ اور آج بھی لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، حضرت صاحب مینوں دعائے قنوت نہیں آندی، دسو وطنا دے وچ کی پڑھا؟ سورہ اخلاص پڑھنا گزارا ہو جائے گا، ربنا آتنا فی الدنیا اے پڑھنا گزارا ہو جائے گا، دعائے قنوت مینوں کو نہیں آندی۔ تو یہ افسوس کا مقام نہیں تو کیا ہے؟ تجھے دوستوں کے موبائل نمبر آتے ہیں، تجھے لاکھوں اور کروڑوں کا حساب کرنا تو آتا ہے، تجھے یہ تو پتہ ہے کہ تیرے ساتھ کس نے زیادتی کی تھی، تجھے یہ تو پتہ ہے کہ میرے خاندان میں کون میرا مخالف ہے، کون میرے ساتھ ہے، تجھے ان ساری چیزوں کا پتہ ہے، تجھے نہیں آتی تو دعائے قنوت نہیں آتی۔ آج بھی نماز جنازہ کے موقع پہ بتانا پڑتا ہے، پہلی تکبیر کے بعد یہ پڑھنا ہے، دوسری کے بعد یہ پڑھنا ہے، تیسری کے بعد یہ پڑھنا ہے۔ تو حضرات، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ وصیت کی ہے، علم دین کی طرف رغبت، علم دین کی طرف توجہ، علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں، اگر ابھی سے آپ نے اپنے بچوں کو علم دین دے دیا تو یہ ساری زندگی ان کے ساتھ چلے گا۔ آپ اس تجربے سے گزرے ہوں گے کہ جو چیزیں آپ نے اپنے بچپن میں یاد کی تھی نا، جب ہم چھوٹے تھے، آپ چھوٹے تھے، تو بچپن میں جو چیزیں ہمیں اس وقت میاں صاحب نے یاد کرائی تھیں، مولوی صاحب نے یاد کرائی تھیں، یا گود میں لے کے ہماری دادی نے یا دادے نے جو دعائیں اور کلمے یاد کروائی تھیں، بس ہمیں وہی آتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کوئی ترقی نہیں کی ہے، اس کے بعد ہم نے کوئی نئی سورت زبانی نہیں یاد کی ہے، کوئی نئی دعا ہم نے زبانی نہیں یاد کی ہے۔ تو پھر سوچیں، بچوں کی دنیاوی تعلیم کی طرف ہماری بڑی توجہ ہے۔ ہر مہینے 10 15 ہزار ایک ایک بچے کے اوپر ہم خرچ کر رہے ہیں، مگر 1000 ہم اپنے بچے کی دینی تعلیم کے لیے نہیں خرچ کر رہے ہیں۔ تو جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے، جیسی محنت کریں گے ویسا پھل کھائیں گے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی خود بھی عالم دین تھے، اور ہمارے استاد کہا کرتے تھے، یہ نہ کہا کرو شیخ عبد القادر جیلانی یا غوث اعظم، صرف اتنا نہ کہا کرو، بلکہ کہا کرو حافظ، قاری، حضرت علامہ مولانا پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔
تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ غوث اعظم کو یہ مقام خالی چلوں سے یا وظیفوں سے نہیں ملا، آپ نے محنت کی ہے دین کے لیے، آپ نے دین کے لیے رغبت کی ہے، آپ نے دین کے لیے کوشش کی ہے، علم دین پڑھا ہے آپ نے، علم دین سیکھا ہے آپ نے۔ آپ کے وقت کے ایک بہت بڑے عالم دین ابن جوزی ان کا نام تھا، بہت بڑے عالم دین تھے، اور ان کو بڑا ناز تھا اپنے علم پہ۔ ایک دفعہ کسی نے کہا کہ چلو تمہیں شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں لے جاتے ہیں، تو ابن جوزی کہنے لگے وہ جو بات کریں گے وہ مجھے پہلے ہی آتی ہے، تو میں وہاں جا کے کیا کروں گا، اس لیے کہ یہ سمجھتے تھے کہ جتنا علم میرے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ مگر چلے گئے ابن جوزی حضرت غوث اعظم کی مجلس میں، مجلس کا آغاز ہوا، تلاوت ہوئی، قاری صاحب نے تلاوت کی، اس کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اس آیت کا ترجمہ کیا اور پھر اس آیت کی ایک تفسیر بیان کی۔ ابن جوزی نے کہا یہ تفسیر مجھے آتی ہے، پھر شیخ عبد القادر جیلانی نے دوسری تفسیر بیان کی، ابن جوزی نے کہا مجھے یہ بھی آتی ہے، تیسری تفسیر بیان کی، کہا مجھے یہ بھی آتی ہے۔ الغرض شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک ہی آیت کی 11 تفسیریں بیان کی، تو ابن جوزی نے کہا یہ ساری تفسیریں مجھے آتی ہیں، اور پھر اس کے بعد 12ویں تفسیر بیان کی۔ ابن جوزی کہنے لگے بس میرا علم ختم، یہ 12ویں تفسیر مجھے نہیں آتی۔ پھر آپ نے 13ویں تفسیر، 14ویں، 15ویں، آپ سن کے حیران ہوں گے شیخ عبد القادر جیلانی کتنے بڑے عالم دین تھے، آپ نے ایک ہی آیت کی 40 تفسیریں لوگوں کے سامنے بیان فرمائیں، 40 تفسیریں بیان فرمائیں۔ ابن جوزی ہکا بکا رہ گئے اور کہنے لگے اتنا علم بھی کسی کے پاس ہو سکتا ہے، اتنا بڑا عالم دین تو میں نے نہیں دیکھا آج تک۔ اور جب 40 تفسیریں بیان کر چکے نا غوث اعظم، آگے سنیں لطف کی بات، غوث اعظم کہتے ہیں رجعنا من القال الى الحال، اب تک جو میں تفسیریں بیان کر رہا تھا وہ قال کی تفسیر بیان کر رہا تھا، اب میں حال کی تفسیر بیان کرنے لگا۔ جب اب تک میں ظاہری علم کی تفسیر بیان کر رہا تھا، اب میں تمہارے سامنے باطنی علم کی تفسیر بیان کروں گا۔ تو ابن جوزی کہتے ہیں اتنا بڑا عالم دین، تو ہمارے اولیاء کا ترہ امتیاز تھا دین کا علم حاصل کرنا، وہ علم دین کے لیے محنت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، سفر کرتے تھے، پردیس کاٹتے تھے، پھر جا کے وہ ولایت کا اعلان کیا کرتے تھے۔ مگر آج معذرت کے ساتھ ہماری جتنی خانقاہیں ہیں، ایک دور تھا ہر خانقاہ کے ساتھ ایک مدرسہ ہوتا تھا، دینی مدرسہ، اس میں علم سکھایا جاتا تھا، قرآن پڑھایا جاتا تھا، حدیث پڑھائی جاتی تھی۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے مدرسے اجڑ گئے، ہمارے دینی ادارے اجڑ گئے، ہمارے مدارس ویران ہو گئے، اور آج کل کے 2 نمبر اور جعلی سجادہ نشینوں کا حال کیا ہے کہ ان کے بزرگ جنہوں نے اتنی محنت سے دین کا علم پھیلایا تھا، آج وہ کتوں کی لڑائیاں کروا رہی ہیں، آج وہ کبوتر بازی کرنے ہیں، آج جناب والا وہ لا یعنی اور فضول کاموں میں مصروف ہو گئے ہیں۔ جہالت اتنی عام ہو گئی ہے، علم رخصت ہوتا جا رہا ہے، علم جو ہے یہ ختم ہوتا جا رہا ہے، جہالت عام ہوتی جا رہی ہے۔ تو حضرت غوث اعظم سے جو عقیدت رکھتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کو جو اپنا رہبر مانتا ہے، اسے چاہیے کہ خود بھی علم دین حاصل کرے، دوسروں کو بھی علم دین کی طرف توجہ دلائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک اور بڑی پیاری تعلیم، آپ کہا کرتے تھے کہ شریعت میں پہلے فرض کا مقام ہے، پھر سنت کا مقام ہے، پھر نفل کا مقام ہے۔ مگر آپ اپنے زمانے کو دیکھ کے کہا کرتے تھے کہ میرے زمانے میں لوگوں نے فرض کو چھوڑ دیا ہے اور نفلوں کی طرف توجہ کرنی شروع کر دی ہے۔ پھر آپ نے یہ فتویٰ دیا، آپ نے فرمایا يَنبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَن يَشْتَغِلَ أَوَّلًا بِالْفَرَائِضِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اشْتَغَلَ بِالسُّنَنِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اشْتَغَلَ بِالنَّوَافِلِ۔
آپ کہتے پہلے فرض پورے کرو، پھر سنت پوری کرو، پھر نفل پورے کرو. یہ اس دور میں کہا کرتے تھے. اور آج ہماری حالت بھی یہی نہیں ہے. آج ہم نے فرض کو چھوڑ دیا، نفلوں کے پیچھے ہم پڑ گئے. آج نماز جنازہ میں تو رش ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، اور اسی محلے کے لوگ ہوتے ہیں، مگر فرض نماز پڑھنے کا وقت آتا ہے تو ایک صف بھی مکمل نہیں ہوتی ہے. اور ہماری حالت یہ ہے کہ مسجد کی گلی میں فوتگی ہو جائے، جنازہ اٹھنے میں 5-10 منٹ رہتے ہوں، ادھر فرض نماز کا وقت ہو جائے تو لوگ باہر گلی میں کھڑے رہتے ہیں، فرض نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں. یہ ہمارے رویے ہیں، یہ ہماری عادتیں ہیں. اور بھائی یہ فرض نماز ہے، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، نہیں پڑھے گا گناہگار نہیں ہوگا تو شریعت میں. آج کل دسنے کا ختم ہو، مسجد بھر جاتی ہے، پہلی صف سے لے کے باہر تک تل دھرنے کو جگہ نہیں ملتی ہے. تو کل دسنے کا ختم نفل ہے، کرو تو ٹھیک ہے، نہیں کرو تو کوئی شریعت تمہیں مجبور نہیں کرتی ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے شریعت میں. مگر کل دسنے کے ختم پہ ہم نے جانا ہے، فجر کے وقت ہم نے نہیں جانا، ظہر عصر مغرب عشاء کے وقت ہم نے نہیں جانا. تو حضرت غوث اعظم نے کہا، مثال دی، کہا کہ دیکھو بادشاہ اپنے نوکر کو بلائے، ادھر آ کے میری بات سنو، اور ادھر وزیر بھی بلا لے نوکر کو، اور نوکر بادشاہ کو چھوڑ کے وزیر کی بات سننے کے لیے چلا جائے، تو مجھے بتاؤ بادشاہ خوش ہوگا اس ملازم سے؟ کبھی خوش نہیں ہوگا. تو حضرت غوث اعظم نے یہ مثال دی اور کہا کہ یہ جو نفل ہیں، یہ جو مستحبات ہیں، یہ چھوٹے درجے کے عمل ہیں، اعلیٰ درجے کا عمل یہ فرض عمل ہے. پہلے فرض پورے کرو، اس کے بعد سنتیں پوری کرو، اس کے بعد نفل پورے کرو. اور بڑا دکھ ہوتا ہے آج ہم بھی فرض کی طرف اتنی رغبت نہیں رکھتے جتنی ہم نفل کاموں کی طرف رکھتے ہیں، سنت کاموں کی طرف رکھتے ہیں. اور حضرت غوث اعظم کی زندگی کا بڑا خوبصورت پیغام وہ ہے بے نمازیوں کے لیے، نماز کی پابندی. نماز کی پابندی، نماز کتنی اہم ہے، کتنی اہم ہے. ہر بندہ جانتا ہے نماز فرض ہے، اور اس میں کوئی روح رعایت نہیں ہے. کسی امیر کو، کسی غریب کو، کسی مارے کو، کسی تگڑے کو کوئی چھٹی نہیں ہے. 5 وقت کی نماز ہم نے پڑھنی ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے، ہر حالت میں پڑھنی ہے. مگر ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری نمازیں مکمل نہیں ہیں، ہماری نمازیں پوری نہیں ہیں. اور ہم نے پتہ نہیں اپنے آپ کو کون سی تسلیاں دے کہ ہم نے اپنے آپ کو مست کر کے رکھا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو کنفرم جنتی سمجھ لیا ہے کہ نماز نہیں پڑھوں گا تو کوئی بات نہیں. اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، اللہ کی ذات رحمان الرحیم ہے. یہ اللہ کی شان رحمان الرحیمیت کے ساتھ مذاق کرنے کے مترادف ہے کہ بندہ رب کا حکم بھی نہ مانے، علل اعلان بغاوت کرے، علل اعلان رب کی نافرمانی کرے، علل اعلان رب کا حکم مان کے مسجد میں نہ جائے، اور پھر کہے اے اللہ تو غفور ہے نا، میں نماز کوئی نہیں پڑھنی، اللہ تو رحمان ہے نا، میں حرام تو پیچھے نہیں ہٹنا. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کے ساتھ لوگ مذاق کرتے ہیں، اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، اور مطمئن ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے نا وہ نماز ہے. مسلمان اور کافر کے درمیان جو حد فاصل ہے، جو باؤنڈری ہے، جو فرق کرنے والی چیز ہے، وہ میرے مصطفیٰ کریم نے کس چیز کو قرار دیا؟ بولے نماز. فرمایا نماز فرق کرنے والی ہے. اور پھر حضور نے فرمایا قیامت کے دن ان اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، فرمایا قیامت کے دن رب اپنے بندوں سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب لے گا وہ نماز کا حساب لے گا. اور جس کی نمازیں مکمل ہوئی، حضور نے فرمایا رب باقی سوالوں میں اس بندے کے لیے سہولت پیدا کر دے گا، آسانی پیدا کر دے گا. اور جس کا پہلا سوال ہی انکمپلیٹ ہوا، نامکمل ہوا، ادھورا ہوا، رب نے پوچھا بتا تیری نمازیں پوری ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں، میں تو دکان سے نہیں اٹھتا تھا، دکان کی سیل کم ہو جاتی تھی.
میں تو سکول سے نہیں اٹھتا تھا، مجھے نیند پیاری تھی، مجھے ٹی وی پیارا تھا، مجھے خبریں بڑی عزیز تھیں، مجھے کرکٹ کا میچ بڑا عزیز تھا، نماز چھوٹ گئی، نماز قضا ہو گئی۔ تو پھر سوچ، جب تیرا پہلا جواب ہی نہیں ٹھیک ہوگا تو باقی جوابوں میں کیسے کامیاب ہو سکے گا؟ اور حضرت غوث اعظم جن کی 11ویں ہر مہینے کھاتے پکاتے نیاز لنگر یہ سارے سلسلے ہم کرتے ہیں، ان کا فتویٰ سن لیں۔ اور میں جب بھی ان کا فتویٰ پڑھتا ہوں اور سناتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں، اتنا سخت فتویٰ غوث اعظم کا۔ حضرت غوث اعظم کہتی ہے کہ جو بے نمازی فوت ہو جائے، بے نمازی، اور لوگوں میں مشہور ہو کہ یہ بے نمازی ہے، اور یاد رکھے لوگ جو ہیں نا، لوگ یہ اللہ کے گواہ ہیں۔ حضور نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے کیا ہو؟ گواہ ہو۔ اچھا مجھے بتائیں، کسی نمازی کا انتقال ہو تو لوگ کہتے نہیں 5 وقت کا نمازی تھا؟ لوگ گواہی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ تو سوچیں جو 5 وقت کا نمازی نہیں، لوگ اس کے بارے میں کیا گواہی دیں گے؟ جو فجر میں نظر نہیں آتا، جو جمعے میں نظر نہیں آتا، جو ظہر عصر مغرب عشاء میں نظر نہیں آتا، سوچو لوگ تمہاری گواہی کیسے دیں گے؟ تو اس لیے اپنے گواہ اچھے بناؤ، اچھے گواہ بناؤ۔ تو غوث اعظم کہتے ہیں جو بے نمازی ہو جب وہ مر جائے